BBC لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں سحر بلوچ اور میں اسلام آباد کے BBC بیورو میں موجود ہوں، جہاں پر ہم آپ کو لمحہ بلمحہ یوکرین میں جو تنازع چل رہا ہے اس کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ دے رہے ہیں. اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ساری یہ میں آپ کو پہلے ہی واضح کر دوں کہ جتنی بھی مصدقہ اطلاعات ہمیں گراؤنڈ سے ہمارے BBC کے نمائندے بھیج رہے ہیں اس کی بیسس پر ہم اپنا لائیو پیج بھی لمحہ بلمحہ اس کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں اور وہی اطلاعات ہم آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں. اس وقت کی اگر جو تازہ ترین کی بات کریں تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خارکیو ہے وہاں پر چھاتہ بردار فوجی اتر چکے ہیں اور چند گھنٹے پہلے سے یہ کاروائی جو ہے وہاں پر جاری ہے. اسی حوالے سے اس سے پہلے بھی جو ہے بیانات سامنے آتے رہے ہیں اور ہم اپنا جو یہ لائیو پیج ہے یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے میپ بھی موجود ہے جس میں ہمیں یہ دکھ سکتا ہے کہ اس وقت کون سے علاقے ہیں جہاں پر جو روسی فوجی ہیں وہ اس وقت داخل ہو چکے ہیں. تو کیف کے چاروں طرف سے اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور جو ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس میں جو بارڈرنگ ایریاز ہیں خاص طور سے جیسے جو کریمیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے روسی افواج نے اپنا قبضہ جمایا تھا، جس کے بعد سے وہ دیگر یعنی شمال مشرق اور جنوب کی جانب سے کیف کی جانب پہنچ رہے ہیں. کیف اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ دارالحکومت بھی ہے اور سب سے بڑا شہر ہے. دوسرا بڑا شہر اس وقت خارکیو ہے جہاں پر چھاتہ بردار فوجیوں کا پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس پر حملہ ہو جاتا ہے یا اس کو اگر قبضے میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جیت روسی افواج کی ہوگی. دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یوکرین کے جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مغرب کو اس بات پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ جو انہوں نے جس میں بات کی اس میں بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خاموشی نازیزم کو جنم دے سکتی ہے. یہاں پر ایک اور بات میں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ 24 فروری سے یہ حملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. روس کی جانب سے یہ حملہ شروع کیا یوکرین کی جانب جو بڑا ہے اور اب ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے روسی افواج کا وہ کیف کی جانب پہنچ چکا ہے لیکن کیف کے نواح میں موجود ہے، یعنی جو کیف کے آؤٹسکرٹس ہیں وہاں پر یہ قافلہ اب بھی موجود ہے. یہاں پر ہم سے زیادہ تر جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ حملہ آخر کیوں کیا گیا ہے. تو یہ حملے کی وجہ یہ بھی بنی ہے کہ یوکرین نے نیٹو میں شمولیت کی بات کی تھی جس کو روس بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ مغرب ان کو اس بات کی ضمانت دے کہ وہ یوکرین کو نہیں شامل کریں گے نیٹو کے اندر. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے پیجز کو بھی اسی حوالے سے اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک اپڈیٹ تھی جو یوکرین کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ خارکیو جو دوسرا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پر چھاتہ بردار جو فوجی ہیں ان کے اترنے کی خبر آئی ہے. اقوام متحدہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ منگل کو جو حملے ہوئے ہیں اس میں 136 افراد یعنی 136 شہریوں کی ہلاکت کی خبر بھی آئی ہے اور اس میں 13 بچے شامل ہیں. پاکستانی شہریوں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی شہریوں میں سے اب تک 7 جو ہیں صرف وہ سیالکوٹ کے لیے کل رات کو روانہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی جو پاکستان کی ایمبیسی ہے یوکرین کے شہر کیف میں تھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اپڈیٹ بھی کیا ہم لوگوں کو کہ وہ ٹرنوپل میں اب جا رہے ہیں. ٹرنوپل جو ویسٹرن یوکرین میں ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ حفاظتی مقام ہے یعنی سب سے زیادہ جو سیف ایریا ہے اس وقت وہ ہے اور وہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جتنے بھی طلباء مختلف شہروں سے وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کو بحفاظت پولینڈ اور اس کے بعد دیگر مقامات تک پہنچایا جائے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو یہ BBC کا مین پیج ہے اس کو ہم لمحہ بلمحہ جتنی بھی تفصیلات جتنی اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں اس سے ہم اس کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ جتنی بھی ویڈیو اور میپس اور دیگر چیزیں ہیں وہ بھی اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی انفارمیشن کے لیے جتنی بھی اطلاعات ہیں وہ آ سکیں. اس میں یہ بھی ہے کہ کیا آپ نیوکلیئر بٹن دبا سکتے ہیں. اس طرح کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی تھی لیکن اس کے بارے میں کوئی مصدقہ طور پر نہیں کہا جا سکتا. آپ ہمارے BBC اور دیگر پیجز پر نظر رکھیے گا، ہم آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے.